یہ تین برہ اعظم یورپ، ایشیا اور افریقہ کے درمیان پھیلا انسانی تاریخ کا عظیم الشان اوٹومان ایمپائر یعنی سلطنت عثمانیہ ہے۔ جو 2 کروڑ مربع کلومیٹر پر محیط یہ سلطنت کبھی انسانی تاریخ کی چند عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ یہ اس قدر بڑی تھی کہ آج کے تقریباً 40 ممالک کبھی اس سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، تمام دنیا کی سلطنتوں کی طرح یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور 20ویں صدی میں اس سلطنت کا تقریباً مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ یہ عظیم الشان سلطنت کب اور کیسے وجود میں آئی اور کیسے پھر اس سلطنت نے آنے والی 6 صدیوں میں دنیا کے ایک بڑے حصے کو اپنے زیر اثر کر لیا، آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ اس عظیم الشان سلطنت کی کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی کے اختتام سے، جب 1299 میں ایک خانہ بدوش ترک جنگجو نے مغربی اناطولیہ یعنی آج کے ترکی نے ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ بہادر جنگجو اوٹومان یا عثمان غازی تھے اور اس سلطنت کو انہی کے نام کی مناسبت سے اوٹومان ایمپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کا نام دیا گیا۔ اس کی بنیاد رکھنے کے بعد عثمان غازی نے اناطولیہ میں ہی آس پاس کے مزید علاقے بھی کنٹرول میں کر لیے اور پھر یہ سلطنت تھوڑا تھوڑا ہو کر پھیلنا شروع ہو گئی۔ 1324 میں سلطنت کے پہلے سلطان عثمان غازی کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد یہ منصب ان کے بیٹے اورحان غازی نے سنبھالا۔ ان کے پیش نظر اس سلطنت کو مزید وسعت دینا تھا۔ تخت سنبھالنے کے 2 ہی سال بعد 1326 میں اورحان غازی نے بازنطینہ کو شکست دے کر بورسا کے شہر کو بھی عثمانی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ بورسا شہر کا کنٹرول حاصل کرنے کے 9 سال بعد 1335 میں اسے سلطنت کے دارالخلافہ کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ پھر عثمانی ایشیا سے نکل کر یورپ تک جا پہنچے۔ یورپ میں سب سے پہلے 1354 میں گیلی پولی کا کنٹرول حاصل کیا۔ جزیرہ نما گیلی پولی کا یہ علاقہ آج کے جدید ترکی کا ہی حصہ ہے۔ اورحان غازی کے بعد ان کے بیٹے اور سلطنت کے پہلے سلطان عثمان غازی کے پوتے مراد اول نے عثمانی سلطنت کا تخت سنبھالا۔ سلطان مراد اول کے دور میں یہ سلطنت زیادہ تر یورپ میں مزید پھیلی۔ اس دور میں عثمانیوں نے 1361 میں ایڈریانو پول کا علاقہ بازنطینیوں سے حاصل کیا۔ آج یہ شہر ایڈریان موجودہ ماڈرن ترکی کا ہی حصہ ہے۔ اس شہر کو سلطنت کا حصہ بنانے کے بعد 1365 میں عثمانیوں نے اسے دارالخلافہ بھی بنا لیا۔ پھر 1371 میں مارٹسا کی جنگ کے دوران سربین سلطنت کو شکست دیتے ہوئے جنوبی سربیا اور مقدونیہ کو کنٹرول میں لیا۔ عثمانی شہنشاہوں کی فتوحات کا سلسلہ یہیں تک نہیں رکا، بلکہ اس کے بعد ہونے والی کوسوو جنگ کے علاوہ بالکن شہر کے کچھ مزید علاقے بھی عثمانیوں کے زیر اثر آ گئے۔ 1389 میں سلطان مراد اول کے بعد بایزید اول عثمانیوں کے چوتھے سلطان بنے۔ ان کے دور میں عثمانیوں نے 1396 میں نیکوپولس جنگ لڑی اور یورپینز کو شکست دیتے ہوئے نیکاپولس، بلغاریہ، ولیشیا جیسے بڑے اور اہم شہروں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی جو عثمانیوں کا یورپ میں کنٹرول مزید مضبوط کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہ سلطنت بالکن علاقے میں مزید آگے پھیلتے ہوئے پورے علاقے کو کنٹرول میں لے لیا۔ دوستو، 1402 میں بایزید کے بعد عثمانی سلطنت کے سربراہ کے منصب کے لیے ایک سول وار بھی ہوئی جو 1413 تک جاری رہی اور یہ جنگ جیت کر محمد اول نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ اس کے بعد سلطنت یورپ میں مزید پھیلی۔ 1440 میں بازنطینی امپائر کے کچھ مزید علاقے ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ یونان کا تاریخی شہر ایتھنز بھی سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر اسی دور میں آیا۔ پھر 1444 میں عثمانیوں نے یورپین اتحاد کے خلاف وارنا کی جنگ لڑی۔ اس جنگ میں عثمانیوں نے نہ صرف وارنا اور موجودہ رومانیہ کے کچھ علاقے حاصل کیے بلکہ جنوب مشرقی یورپ اناطولیہ میں بھی اپنا کنٹرول مزید مضبوط کر لیا۔ پھر 1453 میں انہوں نے قسطنطنیہ کو بھی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ تاریخی شہر قسطنطنیہ کی فتح کے ساتھ ہی 1000 سال کے عرصے پر محیط ایسٹرن رومن سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمد دوم کے دور میں عثمانیوں کی یہ جیت عیسائیت پر بھی ایک کاری ضرب ثابت ہوئی۔
قسطنطنیہ کی عظیم فتح کے بعد سلطان محمد دوئم کو سلطان محمد فاتح کے نام سے جانا جانے لگا اور وہ خود اپنے لیے قیصر روم کا لقب پسند کرتے تھے۔ دوستو، قسطنطنیہ کا تاریخی شہر جس کا نام آج استنبول ہے، اس کو فتح کرنے کے بعد اسے 1453 میں ہی سلطنت کے دارالخلافہ کا درجہ دے دیا گیا۔ پھر یہ تاریخی شہر اگلی 5 صدیوں اور اس سلطنت کے مکمل خاتمے تک دارالخلافہ ہی رہا۔ اس کے بعد جلد ہی باقی بچے کچے علاقے بھی عثمانیوں کے پاس آ گئے۔ 1470 کی دہائی میں عثمانیوں نے کریمیا کا علاقہ بھی حاصل کر لیا۔ یہ علاقہ 2014 سے روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کی وجہ بھی بنا ہوا ہے، جو ابھی بھی جاری ہے۔ مشرقی یورپ میں عثمانیوں نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا جاری رکھا۔ اس دوران عثمانیوں نے مشرقی اناطولیہ میں بھی مزید علاقے اپنے زیر اثر کیے اور دیگر ہمسایہ سلطنتوں کے ساتھ بھی ان کی کشمکش جاری رہی۔ 1481 میں سلطان محمد دوم کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے بایزید دوم اگلے سلطان بنے۔ ان کے دور میں ایرانیوں کی صفاوت سلطنت اور دوسری یورپی سلطنتوں کے ساتھ کشمکش تو جاری رہی، لیکن اس دور میں عثمانیوں نے کوئی خاص فتوحات حاصل نہیں کی، ماں سوائے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے۔ بایزید دوم کے بعد ان کے بیٹے سلیم اول نے 512 میں سلطنت کا منصب سنبھالا، اور یہ وہ دور تھا جب عثمانی ترکوں نے تاریخی فتوحات حاصل کی اور اپنی سلطنت کو وسیع کرنے میں بے پناہ اضافہ کیا۔ اس دوران عثمانیوں کا فوکس زیادہ تر ایشین اور افریقن سائٹ پر رہا۔ انہوں نے 1514 میں ایرانی صفاوت سلطنت کو شکست دی اور تبریز تک پہنچ گئے۔ 1516 میں عثمانیوں نے افریقن سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے الجزائر کا کنٹرول حاصل کیا۔ اس کے بعد 1516 سے 1517 تک ہونے والی اوٹومان مملوک وار میں انہوں نے مملوک سلطنت کو شکست دی اور عثمانیوں کی سلطنت کی وسعت میں یکمشت ایک بہت بڑا اضافہ ہوا۔ اس فتح کے بعد عثمانیوں نے شام، فلسطین، لبنان اور اردن وغیرہ پر مشتمل متعلقہ علاقوں کے ساتھ ساتھ مصر اور حجاز مقدس کی سرزمین بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لی، اور وہ اب یورپ اور ایشیا کے علاوہ افریقہ تک بھی پہنچ چکے تھے۔ دوستو، حجاز مقدس کی سرزمین کو اپنے زیر اثر کر لینے کے بعد سلیم اول نے خود کو سلطنت عثمانیہ کا پہلا خلیفہ ڈکلیئر کیا۔ سلیم اول کی وفات 1520 میں ہوئی۔ اس کے بعد سلیمان اول سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ بنے۔ انہیں دلا گیور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کے دور میں نئے قوانین کا نفاذ ہوا۔ یہ سلطنت تینوں برہ اعظموں میں مزید بھی پھیلی۔ افریقہ میں عثمانیوں نے لیبیا کی ساحلی پٹی پر بھی کنٹرول حاصل کیا۔ 1521 میں عثمانیوں نے یورپین سائٹ پر بلغراد شہر کا کنٹرول حاصل کیا۔ یہ شہر آج سربیا کا دارالخلافہ ہے۔ پھر روڈ آئیلینڈ کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد عثمانیوں نے 1526 میں کنگڈم آف ہنگری کو محاذ جنگ میں شکست دیتے ہوئے زیادہ تر ہنگری بھی اپنے زیر کنٹرول کر لیا۔ 1529 میں انہوں نے ویانا پر بھی چڑھائی کی، لیکن اس میں انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ 1538 میں یورپین اتحاد ہولی لیگ کو شکست دے کر عثمانیوں نے مشرقی بحیرہ روم پر بھی اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا۔ اس کے بعد عثمانیوں نے موجودہ رومانیہ کا کچھ مزید علاقہ اور مولدوا بھی اپنے زیر اثر کر لیا۔ دوستو، یہاں یہ یاد رہے کہ اس سلطنت عثمانیہ کا بارڈر آج کے رومانیہ، ہنگری اور کروشیا کے کچھ علاقوں تک ہی محدود رہا۔ بہرحال انہوں نے ایشین سائٹ پر صفاوت سلطنت سے مزید کچھ علاقے اپنے کنٹرول میں ضرور کیے، جس میں بغداد بھی شامل تھا۔ 1566 میں سلطان سلیمان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے سلیم دوم نے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کا منصب سنبھالا۔ 1571 میں انہوں نے سائپرس کا جزیرہ ریپبلک آف وینس سے حاصل کیا اور اسے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ اس دوران عثمانیوں کو یورپ میں ہولی لیگ سے شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ 1646 میں انہوں نے ریپبلک آف وینس سے کریٹ جزیرے کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ افریقہ میں لیبیا اور الجزائر کے درمیان تنزانیہ پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کیا۔ ایشیا میں عثمانیوں نے صفاوت سلطنت کو شکست دیتے ہوئے اپنا کنٹرول بحیرہ قزوین تک کر لیا۔
بعد میں ہونے والے معاہدوں میں دونوں سلطنتوں نے اپنے اپنے بارڈرز کا تعین کر لیا۔ بحیرہ اسود یعنی بلیک سی کے ساحلی علاقے بھی عثمانیوں نے 1566 سے 1683 کے دوران حاصل کیے، جبکہ عرب اور افریقن سرزمین پر بھی کچھ مزید فتوحات اس دوران عثمانیوں نے حاصل کی۔ اس طرح 17ویں صدی کے اختتام تک عثمانی ترک سلطنت رقبے کے لحاظ سے اپنے عروج پر تھی۔ اس کا رقبہ 3 برہ اعظموں اور 2 کروڑ مربع کلومیٹر تک پھیل چکا تھا۔ موجودہ دور کے تقریباً 40 ممالک اس رقبے میں آتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ جب اپنے عروج پر تھی تو یہ آرٹس، سائنس اور آرکیٹیکچر یعنی فن تعمیر میں بھی عروج پر تھی۔ عثمانی سلطنت نے اپنے عروج کے دنوں میں اسلامک آرٹس، سائنس اور فن تعمیر کو بھی خوب فروغ دیا۔ اس دور کی کچھ شاہکار عمارتیں آج بھی عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی عثمانی سلطنت کی کہانی۔ کیا آپ مزید جاننا چاہیں گے کہ کیسے اتنی وسیع و عریض سلطنت بنی، کہ آخر اس سلطنت کا خاتمہ کیسے ہوا اور یہ سلطنت کس طرح مختلف حصوں میں تقسیم ہوئی؟ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔